جناب اسپیکر، ہم اب حصہ دوم انلینڈ ریونیو کی طرف چلتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس سال ٹیکس پالیسی کی بنیادی اصول یہ ہیں: ڈائریکٹ ٹیکسز یعنی انکم ٹیکس اور کیپٹل ویلیو ٹیکس پر زیادہ انحصار ہوگا، نان پروڈکٹیو ایسٹس پر ٹیکس کا نفاذ ہوگا، پروگریسو ٹیکسیشن کا فروغ ہوگا اور پروڈکٹیو ایسٹس کی حفاظت کی جائے گی، اور خاص طور پر صاحب ثروت افراد پر نئے ٹیکسز کا نفاذ ہوگا۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول میسر نہیں، اور نہ ہی ٹیکس کا موجودہ نظام انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے کہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، بلکہ یہ نئے کاروبار کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، جبکہ ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کا حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ یقیناً ایک ناخوشگوار پہلو ہے اور اس معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ یہ ریل اسٹیٹ کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کا سبب بنتا ہے، جس کے رہائشی سہولت متوسط طبقے اور عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے۔ اس نان پروڈکٹیو سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی رقم ایک طرف مہنگائی کا سبب بنتی ہے تو دوسری طرف معاشرے میں بے چینی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم ریل اسٹیٹ سیکٹر کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم اس شعبے کو ایسی سمت میں لے کر جانا چاہتے ہیں جہاں یہ شہروں کی ترقی کا انجن بن سکے۔ ہماری تجویز ہے کہ ورٹیکل کنسٹرکشن کے کلچر کو فروغ دینا ہے، جو ساری دنیا میں رائج ہے۔ اس سے غیر تعمیر شدہ پلاٹوں میں اسپیکولیشن پر مبنی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کی جا سکے گی۔ یہ حکومت کاروبار دوست ماحول پیدا کرنے کے لیے ارادہ رکھتی ہے۔ بدقسمتی رہی ہے کہ انکم ٹیکس کی وصولی کا بڑا حصہ ود ہولڈنگ ٹیکس پر مبنی ہے۔ دراصل ود ہولڈنگ ٹیکس کا نظام نہ صرف ٹیکس کے ڈھانچے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، بلکہ کاروبار کرنے میں مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ ہماری حکومت کا مقصد اس بگاڑ کو خاتمہ کرنا ہے۔ ہماری ترجیحات ہیں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی تعداد کو کم کرنا ہے، فائنل ٹیکسز کو منیمم ٹیکسز میں تبدیل کرنا ہے اور منیمم ٹیکسز کو ایڈجسٹیبل ٹیکسز میں تبدیل کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں انکم ٹیکس کے ریلیف میجرز کے حوالے سے چند اہم تجاویز پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تنخواہ دار افراد پر ٹیکس کی شرح۔ جناب اسپیکر، اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے معاشرے میں تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ معاشی مسائل میں جکڑا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود اس طبقے پر ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی ڈالا گیا ہے۔ لہذا ہماری حکومت نے تنخواہ دار طبقے کی معاشی پریشانیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی موجودہ حد 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 12 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ اس سے تنخواہ دار لوگوں کو فائدہ ہوگا، جس سے ایک مثبت معاشی سائیکل پیدا ہوگا اور یہ رقم کاروبار میں اضافے کا سبب بنے گی۔ مزید برآں اس سے تنخواہ دار افراد کی ڈسپوزیبل انکم میں اضافہ ہوگا اور مستقبل میں زیادہ ٹیکس محصولات کے ذریعے قومی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ جناب اسپیکر، بزنس انڈیویجولز اور اے او پی کے لیے ٹیکس کی شرح۔ مہنگائی کے پیش نظر بزنس انڈیویجولز اور اے او پی کے لیے چھوٹ کی بنیاد 4 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے کرنے کی تجویز کی ہے۔ بہبود سرٹیفکیٹ پر ٹیکس کی شرح۔ اس وقت بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس، پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ اور شہداء فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ میں سرمایہ کاری میں حاصل ہونے والے منافع پر زیادہ سے زیادہ 10% ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اسے کم کر کر پینشنرز کو مزید ریلیف فراہم کرنے کے لیے 5% کرنے کی تجویز ہے۔ ریٹیلرز کے لیے فکس ٹیکس کا نظام۔ چھوٹے ریٹیلرز کے لیے فکسڈ انکم اور سیلز ٹیکس کا نظام تجویز کیا جا رہا ہے، جس میں ٹیکس کی وصولی بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی۔ رجسٹریشن اور رپورٹنگ کا آسان نظام لایا جائے گا، جو ریٹیلر حضرات کے لیے بہت آسان ہوگا۔ یہ ٹیکس 3,000 روپے سے 10,000 روپے تک ہوگا اور یہ ایک فائنل سیٹلمنٹ ہوگی۔ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اس ٹیکس کی ادائیگی کے بعد FBR آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنے کا مجاز نہیں ہوگی۔